بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت ہے کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت جو بانجھ تھی ملی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگی، اے موسیٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا۔ جس وقت آپ کوہ طور پر تشریف لے جائیں تو آپ میری طرف سے جناب باری میں اتنا عرض کر دیجئے کہ اس بندی ناچیز کی مقدر میں اولاد ہے یا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی، لیکن اس عورت کا پیغام بھول گئے۔ جب وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا تو جناب باری کی طرف سے خطاب ہوا کہ اے موسیٰ، اس عورت کا پیغام بھول گئے۔ موسیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، البتہ ایک عورت نے مجھ سے کہا تھا کہ میری طرف سے جناب باری میں عرض کرنا، مجھ ناچیز کو اولاد کیوں نہیں عطا کی جاتی۔ حکم باری تعالیٰ کا آیا کہ اے موسیٰ، لوح محفوظ کو دیکھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اولاد اس عورت کی تقدیر میں نہ تھی۔ تب موسیٰ کوہ طور سے واپس آئے۔ وہ عورت موسیٰ کا انتظار کر رہی تھی کہ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام آئے اور حق تعالیٰ کی طرف سے جواب نا امیدی لائے۔ تب وہ عورت نالہ گرا اپنے گھر کو چلی آئی۔ راہ میں ایک درویش صفا کش دھوپ میں بیٹھے تھے، آسن مارے بیٹھے تھے۔ اس عورت کو روتا دیکھ کر فقیر صاحب بے چین ہوئے اور کہنے لگے، اے مائی، اس حالات سے کیوں روتی ہو اور کون سی مصیبت میں گرفتار ہو؟ تو وہ عورت بولی، یا شاہ صاحب، میں نے موسیٰ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جناب میں میرے واسطے اولاد کی خواہش کرنا۔ موسیٰ نے گزارش کی تو وہاں جواب صاف پایا، یا حضرت، یہ کوہ غم مجھ پر ٹوٹا ہے۔ تب شاہ صاحب کہنے لگے کہ اتنے سے کام کے واسطے ایسے برگزیدہ نبی کے پاس کیوں گئی تھی؟ بیٹھ جا اور دیکھ جناب باری میں تیرے واسطے عرض کرتا ہوں۔ عورت وہیں پر بیٹھ گئی۔ تب اس عاشق اللہ نے ایک سرد آہ بھری اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حکم آیا، اے میرے دوست، کوہ طور پر موسیٰ بھی لوح محفوظ پر دیکھ گئے تھے، تم بھی دیکھ لو، اس عورت کے مقدر میں اولاد کا ہونا نہیں ہے، ہم نے نہیں لکھا ہے۔ تب وہ عاشق اللہ شان رحیمی کا واسطہ دینے لگا اور ناز و نیاز سے جناب باری میں عرض کرنے لگے، اس خدا نبی قدرت سے اس کو بیٹا دے۔ اے نبی، فرمان باری آیا، ہم نے اس کے مقدر میں اولاد نہیں لکھی۔ تب شاہ صاحب کہنے لگے، ایک نہیں دو۔ اس صورت سے جواب صاف پایا۔ پھر تو ایک بیٹا ہر جواب پر بڑھاتے جاتے تھے، حتیٰ کہ 7 تک گنتی پہنچ گئی۔ حکم خدا کا آیا، بس اے دوست میرے، اب زیادہ ضد مت کر، 7 بیٹے ہم نے اس کو عطا کیے۔ شاہ صاحب نے عورت سے کہا، مائی گھر جا، تیرے 7 بیٹے ہوں گے۔ تب وہ عورت شاداب گھر آئی اور بعد مدت میعاد کے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی اور خوشی خوشی اپنے گھر میں رہنے لگی۔ اتفاق سے موسیٰ ایک دن اس طرف کو جا رہے تھے۔ اس عورت کے 7 بیٹے کھیل رہے تھے۔ موسیٰ نے پوچھا اور دریافت کیا، یہ لڑکے کس کے ہیں؟ اس عورت نے عرض کی، یا حضرت، یہ 7 غلام آپ کے ہیں اور فلاں درویش کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ آپ نے تو فرمایا تھا لوح محفوظ پر تیرے مقدر میں اولاد نہیں لکھی ہے، اور اب اس درویش کی دعا سے اللہ کا یہ کرم مجھ پر
ہوا ہے۔ موسیٰ یہ سن کر کوہ طور پر تشریف لے گئے اور مناجات کے بعد عرض کرنے لگے، اللہ تعالیٰ تو سچا ہے اور تیرا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جو تو نے اس عورت کو درویش کی دعا سے 7 بیٹے عطا فرمائے۔ جناب باری کا حکم آیا، اے موسیٰ ایک تشت اور چھری لے جاؤ اور 4 سیر گوشت زندہ آدمی کا لاؤ، تب تم اس رمز سے واقف ہو جاؤ گے۔ جناب باری حضرت موسیٰ نے ایک تشت اور چھری لی اور متعین تین روز تک حضرت موسیٰ پھرے لیکن کسی نے ایک بوٹی تک نہ دی۔ تیسرے روز حضرت موسیٰ اس عاشق باری کی طرف ہوئے جس کی دعا سے عورت کو اللہ نے 7 بیٹے دیے تھے۔ وہ موسیٰ کو دیکھ کر عرض کرنے لگے، یا حضرت یہ تشت اور چھری کیسی ہے؟ موسیٰ نے فرمایا، یا رب العزت کو 4 سیر زندہ آدمی کا گوشت کی ضرورت ہے۔ 3 روز سے تمام میں پھر رہا ہوں لیکن کسی نے بات کو پورا نہ کیا۔ یہ سن کر عاشق بیتاب ہو گیا اور تشت اور چھری لے کر بولا، کہاں کا گوشت درکار ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اس کی تفصیل تو حق سبحانہ نے نہیں فرمائی، اب دریافت کرتا ہوں۔ یہ سن کر اس عاشق اللہ کو کہاں تاب تھی، فوراً جسم کے ہر حصے سے گوشت کاٹنا شروع کر دیا اور وہ تشت بھر دیا اور فرمایا، اس ہدیہ ناچیز کو قبول فرمائیں۔ موسیٰ تشت لے کر کوہ طور پر آئے اور گوشت و چھری درگاہ باری میں پیش کی۔ ندا آئی، اے موسیٰ اسی عاشق جہاں باز کی دعا سے 7 بیٹے دیے ہیں جس کا گوشت تم لائے ہو۔ موسیٰ یہ فرمان باری سن کر بہت خوش ہوئے اور عرض کی کہ میں اس فقیر سے پھر ملاقات چاہتا ہوں۔ حکم ہوا، اجازت ہے، جاؤ اور ملاقات کرو۔ موسیٰ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عاشق اللہ نہایت استقامت سے یاد الہی میں مصروف ہے۔ حضرت سے سلام علیک کے بعد فرمایا کہ اگر اس کی راہ میں 70 مرتبہ اسی طرح میرا گوشت پوش کاٹا جائے تب بھی مجھ کو کچھ تکلیف نہ ہوگی، لیکن یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے ناظرین کہ کوئی صاحب یہ خیال نہ کریں کہ حضرت موسیٰ کی دعا سے اس نامراد کو اولاد نہ ملی اور فقیر کی دعا سے 7 بیٹے عطا فرمائے تو اس کا مرتبہ موسیٰ کا اس درویش سے 1000 درجہ زیادہ ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی مثال چاند کی طرح ہے اور فقیر اور اولیاء کی مثال ستارے کی طرح ہے۔ ناظرین میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ ایسے ہی اور اسلامک ویڈیو کے ساتھ ملتی ہوں میں آپ کو اگلی بار، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔